سورہ کلام نشرہ کی تلاوت فرما رہے تھے تو میرے پہ وہ ایک لپک پڑی دوران تلاوت کلام پاک، تو میں اس لپک کا ذکر کر جو میں آپ سے ذکر کر رہا تھا نا کہ اللہ مالک پھر اس کے قلب پہ اپنی طرف سے وہ ایک تجلی پھینکتا ہے یوں، اور اس کو بندہ اگر سنبھال لے تو پھر وہ لوگوں پہ ظاہر فرما دے. یہ اس کی ڈیوٹی ہے. اس کی مخلوق میں جو ملے خدا سے لنگر، جو خدا سے خیر ملے، اس کو لوگوں میں تقسیم کرے. یہ اس کی ذمہ داری ہے. اگر وہ نہ تقسیم کرے تو اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر رہا. اس پہ پھر وہ فیض نہیں ہونا چاہیے. اگر فیض ہو تو پھر وہ ظاہر فرمائے. تو میرے پہ جو لبک پڑی میں اس کا ذکر کرتا ہوں. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. اس پہ مشکل آتی ہے اور پھر وہ آسان ہو جاتی ہے. اس پہ مشکل آتی ہے اور پھر وہ مشکل آسان ہو جاتی ہے. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. کیسے حل ہو جاتی ہے؟ جب اس پہ مشکل آتی ہے تو یہ طریقہ ہے میرے نبی کا، میرے مصطفیٰ کا، سرور کائنات کا. یہ طریقہ ہے جب مشکل آتی ہے تو آپ فوراً چلے جاتے ہیں 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں. جب بھی آپ محسوس کرتے ہیں کہ کوئی ایسا وقت آ گیا ہے، باہر جنگ لڑی جا رہی ہے، تو آپ فوراً چلے جاتے ہیں اور جا کے 2 رکعت نفل نیت لیتے ہیں. جنگ لڑتے لڑتے علی آپ کے پاس جاتے ہیں تو جا کے دیکھتے ہیں مصطفیٰ فکر میں تو نہیں ہے کہ جنگ میں کیا ہو رہا ہے. تو آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کو مستغرق پاتی ہے اللہ کی بارگاہ میں. آپ کہتے ہیں ان کو تو جنگ کا ملال بھی نہیں ہے، خیال بھی نہیں ہے. یہ تو اپنے مالک کی طرف اتنا مستغرق ہے. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. یہ تو اتنا مالک کی طرف جا چکے ہیں کہ ان کو تو اس بات کی کوئی پرواہ بھی نہیں. آپ بتانے کے لیے آتے ہیں کہ جنگ میں ہم فاتح ہو رہے ہیں، ہم آگے جا رہے ہیں، ہم نے اتنی صفحے کاٹ لی ہے، ہم نے یہ کیا ہے وہ کیا ہے. وہ بتانے کے لیے آتے ہیں اور جب آپ کو سجدے میں اللہ کی بارگاہ میں پاتے ہیں تو آپ پھر واپس چلے جاتے ہیں. پھر جنگ میں جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. پھر جنگ لڑتے لڑتے پھر واپس آتے ہیں کہ چلتے ہیں رسول اللہ کے پاس، دیکھتے ہیں آپ کیا فرما رہے ہیں. آپ پھر نفل پڑھتے پھر جاتے ہیں. پھر تیسری دفعہ آتے ہیں تو تیسری دفعہ آگے اطلاع کرتے ہیں حضور جنگ فتح ہو چکی ہے. تو میرے آقا دعا فرما رہے ہوتے ہیں اور دعا میں کیا کریں، میرے مالک کریم میں نے تیرا کرم دیکھا، میں نے تیری عنایت دیکھا. حضور کیا ہے؟ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. جب بندے پہ مشکل آتی ہے تو وہ آسانی اس کے پیچھے آ رہی ہوتی ہے. آسانی اس پہ آتی ہے. کس پہ آسانی آتی ہے؟ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. جب وہ فارغ ہو جاتا ہے معاملات دنیا سے، پھر اللہ کی بارگاہ میں چلا جاتا ہے اور رات کو کہتے ہیں کہ اللہ مالک جیسا تو نے میرے ساتھ کیا میں نے تیرے ساتھ ویسا نہیں کیا. میں تھک گیا ہوں، میں شرمندہ ہو گیا ہوں، میں اب فارغ ہوا ہوں تو تیری بارگاہ میں لوٹ آیا ہوں شرمندہ ہو کے کہ میں وہ نہیں کر سکا جو تم میرے ساتھ کرتا رہا. جب وہ یہ بات کرتا ہے تو اللہ مالک جو مشکلیں ہوتی ساری کی ساری ٹال کے رکھ دیتا ہے، کیونکہ اس نے مان لیا ہے کہ میرا کرم زیادہ ہے، میرا کرم زیادہ ہے، میرا کرم. یہ اس کی ذات کا کرم ہے جو ہم یہاں آئے بیٹھے ہیں. سوائے کرم کے اور کچھ بھی نہیں ہے. کیوں کہ میرا تو آپ کے ساتھ کوئی رشتہ ناتا ہے ہی نہیں. میں کتنی سخت بات کر جاتا ہوں. یہی فرمائی گئی ہے، یہی فرمائی گئی ہے. اگر تو یہ بات کرتا نہیں تو پھر تو رکھتا ہے ان کے ساتھ کوئی لالچ، کوئی اپنا ذاتی رشتہ، کوئی اپنا ذاتی ناتا. جب تو وہ رکھتا ہے تو میری طرف سے جو کرم ہے وہ واپس لوٹ آتا ہے. میں جھٹلا دیتا ہوں اس بندے کو کیونکہ تیرا ڈائریکٹ ان سے واسطہ ہے. تو ڈائریکٹ ان سے واسطہ رکھتا ہے. تو میرے سے ثمر اور بدلہ رکھتا ہی نہیں ہے. تو ہود بن تو صحیح، قوم عاد میں تو ہود بن تو صحیح. تو ان سے بات کر تو ان کو صاف کہہ دے کہ مجھے تیرے ساتھ کوئی واسطہ رابطہ نہیں ہے، میرا کوئی لینا دینا آپ سے نہیں ہے. میں جو کر رہا ہوں خدا کے لیے کر رہا ہوں، مصطفیٰ کے لیے کر رہا ہوں. پھر تیرا بدل دینے کے لیے میں تیار ہو جاؤں گا. ان سے بدلے کی کوئی امید تو نے نہیں رکھنی، کیونکہ امید میرے سے رکھ. ان کو میں دیتا ہوں، تجھے میں دوں. اس لیے مجھے آپ سے کوئی غرض نہیں ہے. بس ایک ہی غرض ہے، مصطفیٰ کی محبت آپ کے سینوں میں چلی جائے اور ایک ایسا چراغ جل جائے آپ مرے چراغ جلتا رہے.